ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ ایکسپلیسٹ ٹرمز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد حل الیکشنز ہے اور اس کے لیے میثاق جو سیاست, میثاق جمہوریت, جو بھی آپ نام دیں, اس کے لیے آپ کوئی ایکسٹرا انیشیٹو کو پرو ایکٹیو رول کردار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ کس شکل میں ہو سکتا ہے؟ آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں دونوں لیڈران کو کہ آئیں میرے پاس بیٹھے ہیں, آپ سے بات کی جا سکتی ہے. بہت کچھ ممکنات میں ہے, مگر دیکھیے جب پریشانی ہوتی ہے تو ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا ہے نا. سیلاب کا ریلا آ رہا ہو, آپ کشتی ہل جل کر رہی ہو, تو آپ ہر ایک سے مشورہ کرتے ہیں جو ایکسپرٹ ہے کہ بھائی کیا کریں. اس میں کسی کو آپ چھوڑتے نہیں ہیں, اپوزنگ پوائنٹس آف ویو لے لیتے ہیں. تو پاکستان کی کشتی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے, مگر جو ہائی ٹائیڈ کے اندر آیا ہوا ہے معاملہ, اس کے اندر ضروری ہے کہ آپس میں اشتراک ہو. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو انوکھی بات مت سمجھیے. جو ملک آزاد نہیں تھا, بڑے ظلم ہو رہے تھے, انگریز کا جو ظلم تھا ہندوستان کے خطے میں مسلمانوں پر, وہ کم نہیں تھا. یعنی 1857 کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ دہلی کے گلی بازاروں کے اندر مسلمان کے خون اور گوشت کی سمیل تھی ہر طرف, ہر گلی میں, اور اتنے دن رہی. اس چیز سے نکلنے کے لیے آپ نے قائد اعظم کی سیاست کو دیکھا, اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ پہلے ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہ کر ملک کی کوشش کر لی جائے. 20-30 سال انہوں نے گزارے اس کے اندر. پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی, ہر چیز ہوئی. تو یہ جو اگر, اور آپس میں بھی یکجہتی نا کہ انڈیا چاہتا کیا ہے نا, ہندو کیا چاہتا ہے, مسلمان کیا چاہتا ہے, اس میں بڑا ایفرٹ لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم جیسی لیڈرشپ کو اسپائر کریں ہمارے لیڈر, کہ قائد اعظم جیسی سیلف لیس لیڈرشپ, پاک صاف کلین, جیبوں سے پاک صاف لیڈرشپ. وہ تو خیر چلو اس آئیڈیل تک نہیں پہنچ پاتے ہم, مگر کم سے کم اس سیاست کو تو دیکھ لینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ, صلح حدیبیہ, میجر کمپرومائز بٹ نیسسری. تو اس وقت میں کوئی ایسا بہت بڑا کمپرومائز پاکستان کے اندر کہہ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ کر جو آئین کہتا ہے اس کے اوپر گفتگو کر لو بھائی. آئین کے باہر کی تو بات ہی ہم نہیں کر رہے, ہے نا. آپ کچھ کریں گے اس پر؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ول گو ٹو دی موسٹ ایکسٹریم ایکسٹینٹ کہ میں کوشش کر لوں. میرا فرض بنتا ہے جو بھی ہو, ہے نا. یہ کہنا لوگوں کا آسان ہوتا ہے کہ آخری خون کے آخری قطرے تک میں کھڑا ہوں, مگر میں کھڑا ہوں, ہے نا. عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب, آپ کے خیال میں ان کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا یہ ہوں کہ نیگوسیشنز بٹوین دیم, ٹیمیں بنے, نیگوسیشنز کر لیں اور کسی مثبت نتیجے پر آئیں, پھر فائنلی سٹیمپنگ کر سکتے ہیں جس انداز سے بھی کریں. اچھا, اگر بغیر ملے بھی ہو جاتا ہے تو ہو جائے, مگر کرو تو صحیح, آگے تو بڑھو بھائی. قوم کنفیوز ہے, قوم کو ایک سگنل دے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے امتحان کی بات کی کہ مشکل وقت ہے اور اس میں آپ کا کردار دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں آپ کے لیے اور مشکلات یا مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں اور لانگ مارچ کی طرف آ رہا ہوں. دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کیا اور صوبائی حکومتوں نے اس میں کچھ کردار ادا کیا تو ہم اپنا آئینی راستہ کو گورنر رول کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کے پی اور پنجاب کے اندر. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. دیکھو دونوں کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ میں پریشر ڈالنے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں, تو سیاسی حق ہے ان کا. اچھا, دوسرے اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم روکنا چاہتے ہیں, تو وہ سیاسی اعتبار سے وہ پہلے بھی روک چکے ہیں. ڈنڈے سوٹے مار کے, لاٹھی چارج, لوگوں کو تذلیل کرنا, ان کو گھسیٹنا, ان کے بال کھینچنا, یہ کون سا رائٹ ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے میں بھی گزر چکا ہوں بہت. میرے ہاتھ میں 2 گولیاں ہیں کہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں, تو خون بہانے کے اعتبار سے میں تیار ہوں. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بڑا اچھا ہے کہ یہ دہشت گردی کا کلاز عمران خان پر کیوں لگایا گیا, ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر قانون کو ہم خود غلط استعمال کریں, سرکار غلط استعمال کرے, مثال کے طور پر آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بلاسفیمی کا قانون موجود ہے جس سے پاکستانی قوم اور پاکستانی آئین اتفاق کرتا ہے, مگر جب وہ غلط استعمال ہوتا ہے تو ہم سب پریشان بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ہے اچھا. اور پاکستان کی حکومت بھی کہتی ہے کہ غلط نہیں استعمال ہونا چاہیے, کلاز صحیح. دوسری جگہ پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کا قانون بنا تھا دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے. پہلی مرتبہ وہ میرے اوپر لگا, میرے اوپر, عمران خان صاحب کے اوپر, اسد عمر صاحب کے اوپر. ہم وہ اے ٹی سی کورٹ میں جا کر ہم اے ٹی سی کورٹ کے اندر جواب دہی دیتے رہے. جو پریسیڈنسی میں آنے کے بعد میں نے اپنا وہ جو ایک دن آپ وہاں پیش ہوئے, ہاں, انڈیمنیٹی ختم کر کے میں نے کہا کہ جی یہ ختم کرو, فیصلہ کرو. تو یہ دہشت گردی کا کلاز سیاست دانوں پر لگانا ویسے ہی نہیں ہونا چاہیے.
اسی طرح سے یہ ظلم اور زیادتی کرنا پبلک پر، عورتوں بچوں پر، یہ کوئی